اس وقت جو خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ اڈیالہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا، جو ذاتی ڈاکٹرز اس وقت اڈیالہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، کیا آپ لوگوں نے ان کو بلایا ہے یا حکومت نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں؟ کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ نہیں، حکومت نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود ذاتی طور پہ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا سے درخواست کی کہ وہ آ جائیں یہاں، تاکہ کوئی عذر نہ رہے حکومت کے پاس، انتظامیہ کے پاس خان صاحب کے معائنے کے حوالے سے۔ میں نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے مہربانی کی ہے، وہ چل پڑے ہیں، موٹر وے پہ ہیں اس وقت۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ آ جائیے یہاں، اور ہمارا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ ان کو موقع دیا جائے خان صاحب کا معائنہ کرنے کا، اور کوئی وجہ نہیں ہوگی جب وہ یہاں موجود ہوں گے کہ ان کو موقع نہ دیا جائے۔ اچھا، خبریں یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ حکومت نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈاکٹرز کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی اگر آپ یہاں باہر آ کے کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں، تو کیا اس حوالے سے کنفرم کریں گے؟ ایسی کوئی خبر ہے یا بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں، ڈاکٹر عاصم یوسف شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں، وہ کئی بار خان صاحب کو پہلے دیکھ چکے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں، کبھی انہوں نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی۔ وہ بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، لہٰذا اس حوالے سے کسی کو کوئی تشویش شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ابھی تک یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو ملنے دیا جائے خان صاحب سے، معائنہ کرنے دیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے صحیح معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ 2 بجے سے تقریباً آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیا حکومتی ذمہ داران نے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا آپ لوگوں سے؟ نہیں، ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن ہماری پارٹی کے بعض سینئر ممبران کوشش بہرحال کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے امید نہیں ہاری۔ ہم سمجھتے ہیں ذرا سی بھی انسانیت ہے اگر اس نظام میں، تو وہ 2 پروفیشنل ڈاکٹرز کو اپنے مریض کو دیکھنے دیں گے۔ کوئی اس میں یہ جو کوشش آپ بتا رہے ہیں راجہ صاحب، یہ کس قسم کی، کس لیول پر یہ کوشش ہو رہی ہے، اور کیا یہ ملاقات کے حوالے سے ہے جسٹ یہ کوشش، یا جسٹ یہ ڈاکٹرز ملیں، یہ آپ کی کوشش ہے کہ ملاقات خان صاحب سے ہو جائے؟ کس سطح پر یہ کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، میں کوئی تفصیلات تو نہیں میں بتا سکتا۔ ہمارے بعض سینئر ارکان جو ہیں، ظاہر ہے مختلف حکومتی اہلکاروں سے یا جس سے بھی ان کی بات ہو سکتی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ خاندان کو اور ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے عمران خان صاحب اب تک کیا کوئی گرین سگنل ملا اس حوالے سے آپ لوگ؟ ابھی تک نہیں ملا جی۔ آپ نے جو ٹویٹ کیا کہ تمام تنظیمیں، ابھی وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ الرٹ رہیں اور ہم اگلا لاہے عمل ہوگا، تو وہ کس قسم کا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں گے نا، یہ تو کل ہوگا، آج تو لاہے عمل نہیں دے رہے نا، یہ تو جب دیں گے تو تب دیں گے۔ آج ہم نے تمام پارلیمنٹیرینز کو کہا ہے کہ وہ یہاں موجود ہوں، وہ آئیں۔ اس وقت ملک میں تقریباً 300 ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، اس کے علاوہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ہم سب کو یہاں بلا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آؤ۔ اور خان کی صحت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ ایک بہیمانہ مذاق کیا جاتا ہے، ان کو رات کی تاریکی میں لے کر آتے ہیں ہسپتال، خاندان کو نہیں بتاتے، 5 دن جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر اقرار کرتے ہیں، تو اس سے سیریس کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم یہاں کھڑے ہیں، اور جب تک خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی خاندان سے، ڈاکٹر سے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ قوم الرٹ ہو جائے، اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے راجہ صاحب؟ کس چیز کے لیے الرٹ ہو جائے، کس چیز کے لیے؟ گھروں سے باہر کھڑے ہوں۔ دیکھیے، ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا تھا، انگریز سے آزادی کیسے لیڈر لیس وہ نکل سکتے ہیں؟ کوئی لیڈرشپ ہوگی تو نکل۔ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہم سب کھڑے ہوئے ہیں نا، کون روک رہا ہے لوگوں کو یہاں آنے سے؟ ہر گلی میں لیڈر ہوگا، ہر محلے میں لیڈر ہوگا۔ لیڈر کوئی ایک چوک پہ کھڑا ہوا انسان نہیں ہوتا، انسانوں نے خود باہر نکلنا ہوتا ہے۔ کس طرح کراچی میں لوگ نکلے آپ نے دیکھا، وہ کون لیڈر تھا؟ سہیل آفریدی گئے وہاں، لوگوں نے ہمت کی، فستائیت کم تھی، لاٹھیاں نہیں برس رہی تھی، لوگ نکل آئے۔ تو اسی طرح ملکوں میں تمام تاریخ اس کی گواہ ہے کہ لوگ خود نکلتے ہیں باہر۔ ڈاکٹرز دو جو معالج ہیں خان صاحب کے ذاتی، وہ آتے ہیں، اور اگر ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے خان صاحب سے، تو کیا اس کے بعد یہ کال آف کر دیں گے آج کا جو پروٹیسٹ ہے، دھرنا وغیرہ؟ دیکھیں، اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو کنسرن ہے، جو ہمیں تشویش ہے، وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر ہمیں صحیح معلومات مل جاتی ہیں تو پھر ہم اگلی بات اور یہ خبر آپ کنفرم کریں گے کہ اس وقت اعلیٰ حکومتی ذمہ داران سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے رابطے ہیں وہ اور چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو سینئر عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، وہ دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے کہیں نہ کہیں تعلقات ہیں، فون تو وہ کر سکتے ہیں نا۔ بات ہوئی ہے ان سے ابھی؟
کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، وہ بدستور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی ہمیں حتمی جواب نہیں ملا۔ پارلیمنٹیرین شہروں سے باہر ہیں اپنے شہروں میں، ان ہم کو نے بھی انہیں بلانا کہا ہے ہے کہ بالکل، ہم نے کہا ہے کہ سب لوگ پہنچے یہاں۔ عدالت سے رجوع کرنے کا کہا ہے رانا ثناءاللہ نے کہ ان کو فوری طور پہ عدالت جانا چاہیے، تو کوئی امید ہے آپ جی کو؟ ہم کر چکے ہیں، آج عدالت میں درخواست دائر ہو چکی ہے، اس میں کل کا نوٹس ہے، اس میں بھی ہم عدالت سے بھی حکم لیں گے، کوشش کریں گے ہم، لیکن اس وقت جو ہے عدالتی نظام وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن بہرحال کل صبح عدالت میں بھی ہم ہوں گے۔ اچھا رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی سہیل افریدی صاحب رات گئے یہاں پر دھرنا دے چکے ہیں، صبح عدالت میں چیف جسٹس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، کیا امید ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ صبح عدالت جائیں گے تو کیا انصاف ملے گا آپ کو؟ دیکھیں امید کی کوئی بات نہیں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بہرحال کریں گے۔ ہم صبح ٹرائل کورٹ میں جائیں گے، ٹرائل کورٹ کا یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ حکم دے کہ ڈاکٹرز معائنہ کریں عمران خان صاحب کا، ہم دیکھتے ہیں کل کیا وہ آرڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہم بہرحال کھڑے رہیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے۔ دیکھیے ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم شرافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کی آخری حد کیا ہوگی؟ دیکھیے آخری حد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو کہیں گے کہ باہر نکلو، اپنے گھروں سے باہر نکلو، لیکن ہم کسی قسم کی کوئی الغار کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 25 کروڑ پاکستانی یہ تہیہ کر لیں کہ ان کو آزادی چاہیے، انہوں نے ذلت سے آزاد ہونا ہے، ان کو ایک آزاد عدلیہ چاہیے، ان کو جمہوریت چاہیے، اپنے گھروں سے باہر آ کر کھڑے ہو جائیں، قرآن پاک پڑھیں، اذان دیں، وہ اپنے چوراہوں میں کھڑے ہوں، تو یہ ملک جامد ہو جائے گا۔ یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ سڑک پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈو اینڈ ڈائی کی کال دے سکے؟ ڈائی کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈائی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، ہم کوئی الغار نہیں کر رہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اصول پہ کھڑے رہو، باہر نکلو، اپنی آواز بلند کرو، دکانداروں سے بات کرو، ٹرانسپورٹرز سے بات کرو۔ یہ حق ہے کسی کا بھی کہ وہ اپنی دکان نہ کھولے، یہ حق ہے کسی بھی ٹیکسی والے کا کہ وہ ٹیکسی نہ چلائے۔ 8 فروری کا جو کال تھی احتجاج کی، شٹر ڈاؤن پہ جام، اس کے بعد ہم نے سنا محمود خان اچکزئی جس کو خان صاحب نے اختیارات دیے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جیل برو تحریک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو سر جیل برو تحریک سب آپشنز موجود ہیں نا جی۔ دیکھیں یہ بات کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستانی قوم تہیہ کر لے کہ آزادی لینی ہے تو آزادی ہمیں مل جائے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی تو گفتگو آپ نے سنی، سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہاں پر موجود رہیں گے، اور جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹرز، وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں وہ یہاں پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو اگلا لاہ عمل ہے وہ بتائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت رابطہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں، جو ہی مزید اس حوالے سے پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔